फराहम करें। हमारा मुकाबला पाकिस्तान के सूबों से नहीं बल्कि भारत से है। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि अपने बेहतरीन इक़दामात के बायस मौजूदा हुकूमत आवाम का भरपूर ताउन और एतमाद हासिल कर चुकी। आवाम दोस्त निज़ाम मुतारफ कराकर टैक्स नेट 1 लाख सार्फिन तक बढ़ाएंगे। नीलम में नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स, मेंबरान म्यूनसिपल कमेटी और लोकल काउंसलर्स की हलफ बर्दारी तकरीब 10 जनवरी को मुनक्कद होगी। 8 मकाम में 3 मकामात और शारदा में 2 मकामात पर हलफ बर्दारी की तकरीबात मुनक्कद होंगी। डिप्टी कमिश्नर भिंबर का SSP के हमरा गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर और SSP को कैदियों की मुंतकली और दिगर अमूर पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेडलैंड के सदर चौधरी शाहनवाज के ज़ेर इंतजाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। तकरीब में PPP बरतानिया के रहनुमाओं समेत कारकुनान की शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रठोहा हरियाम पुल की तकमील में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाक आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की और प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फंड्स फराहम करे। हमारा मुकाबला पाकिस्तान के सूबों से नहीं बल्कि भारत से है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरपुर की मिसाली तामीर और तरक्की के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से 14 किलोमीटर से जायद 3 अहम डेवल कैरिज रोड का संगे बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। हाल रोड की तामीर के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वफाकी हुकूमत से कहा कि पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत-ए-हाल अगरचे खराब है, ताहम वफाक आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की और प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फंड्स फराहम करे। हमारा मुकाबला पाकिस्तान के सूबों से नहीं बल्कि भारत से है। अगर श्रीनगर में एयरपोर्ट बन सकता है तो मीरपुर में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए। मीरपुर शहर में कार पार्किंग भी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में बेरोजगारी के खात्मे के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। शहर की राबता सड़कों के लिए वजीर हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग चौधरी यासर सुल्तान काम कर रहे हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि अपने बेहतरीन इक़दामात के बायस मौजूदा हुकूमत आवाम का भरपूर ताउन और एतमाद हासिल कर चुकी। आवाम दोस्त निज़ाम मुतारफ कराकर टैक्स नेट 1 लाख सार्फिन तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने आज़ाद कश्मीर में टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स निज़ाम को आवाम दोस्त बनाने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI हुकूमत ने जिस शोबे में भी इस्लाहात का आगाज़ किया, आवाम ने उसे भरपूर पजीराई दी। हमारी हुकूमत ने टैक्स का निज़ाम बेहतर करते हुए आमदन में मिसाली इजाफा किया। मुस्तकबिल में टैक्स नेट को मजीद वसअत देकर रियासत की आमदन में खातर ख्वाह इजाफा करेंगे। आज़ाद कश्मीर की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की के हवाले से हम सब एक हैं और सब मिलकर जिम्मेदाराना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने टैक्स फाइल्स की तादाद को 5,000 से बढ़ाकर अब 37,000 कर दिया है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 37,000 रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं। उन्होंने कहा कि हमने आवाम से वादा किया था कि टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे। महकमा इन लैंड रेवेन्यू के अफसरान और एहलकारान को आवाम के साथ मिसाली रवैया रखने की तलकीन की। नीलम में 9 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स, मेंबरान म्यूनसिपल कमेटी और लोकल काउंसलर्स की हलफ बर्दारी तकरीबात 10 जनवरी को मुनक्किद होंगी। 8 मुकाम में 3 मकामात और शारदा में 2 मकामात पर हलफ बर्दारी की तकरीबात मुनक्किद होंगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर से डिप्टी कमिश्नर और लोकल काउंसलर से असिस्टेंट कमिश्नर हलफ लेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स का हलफ PWD रेस्ट हाउस 8 मकाम, लोकल काउंसलर्स का बॉयज़ डिग्री कॉलेज 8 मकाम, बॉयज़ डिग्री कॉलेज शारदा में मुनक्किद होगा। दूसरी जानिब मेंबरान म्यूनसिपल कमेटी 8 मकाम के बल्दिया हाल और म्यूनसिपल टाउन कमेटी कील के मेंबर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस शारदा में हलफ लिया जाएगा। 8 मकाम में 3 मकामात और शारदा में 2 मकामात पर हलफ बर्दारी की तकरीबात मुनक्किद होंगी।
ڈپٹی کمشنر بمبر کا ایس ایس پی کے ہمراہ گزشتہ روز ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو قیدیوں کی منتقلی اور دیگر امور پر بریفنگ۔ اس موقع پر سپرنٹنڈنٹ جیل محمد ارشاد نے ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کی منتقلی اور فعال کرنے کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی۔ ایکسین بلڈنگ مظہر حسین نے بتایا کہ جیل کی بہترین عمارت تیار ہونے کے بعد جیل انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال نے جیل کے اندر مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا، مختلف بلاکس اور بیرکس کو چیک کیا۔ اس کے علاوہ دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو بتایا کہ نفری کی کمی کے باعث قیدیوں کی منتقلی میں دشواری آ رہی ہے، تاہم جلد فورس کی ٹریننگ کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد قیدیوں کی منتقلی کر لی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈ کے صدر چودھری شاہ نواز کے زیر انتظام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی۔ تقریب میں پی 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 برطانیہ کے رہنماؤں سمیت کارکنان کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق تقریب کی صدارت چودھری شاہ نواز نے کی۔ تقریب کے شرکاء نے شہید بھٹو کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کیا۔ اس موقع پر پی 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 کے عہدیداروں اور ساتھیوں نے شرکت کی، جن میں خواجہ کلیم سینئر نائب صدر پی 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 یو کے، اختر رانا صدر پی 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 گریٹر مانچسٹر، چودھری طارق جنرل سیکرٹری پی 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 لندن، وکاس گجر سینئر وائس پریزیڈنٹ برمنگھم، انجم جرال صدر پی 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 خواتین ونگ یو کے اور دیگر نے شرکت کی۔ راولہ کوٹ کے نواحی علاقہ دھمنی کے رہائشی نوجوان کو ڈاکوؤں نے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی فوری طور پر اسپتال منتقل۔ پولیس کی جانب سے جلد ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عدنان کیانی اپنے کلینک سے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد نے لیپ ٹاپ، موبائل اور نقدی چھیننے کی کوشش کی، تاہم مزاحمت پر ڈکیتوں نے فائرنگ کر کے نوجوان ڈاکٹر کی ٹانگ زخمی کر دی۔ زخمی ڈاکٹر کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ دوسری جانب اہل علاقہ کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور آئے روز ڈکیتی کی واردات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے جرائم کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ سب ڈویژن سمانی میں 16 تا 20 جنوری 5 روزہ پولیو مہم کے سلسلے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سمانی میں اہم اجلاس منعقد۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر سمانی، اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران اور محکمہ صحت کے اہلکاران کی شرکت۔ اجلاس میں ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سمانی ڈاکٹر عمران ساجد نے 16 جنوری تا 20 جنوری سب ڈویژن سمانی میں پولیو مہم کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر پہنچ کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ سرکاری، پرائیویٹ اسکولوں اور پبلک مقامات پر بھی پولیو کے قطرے بچوں کو پلانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ 100% پولیو مہم کو کامیاب بنایا جا سکے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمانی احمد سبحانی نے کہا کہ انتظامیہ سمانی پولیو مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کوٹ جیمل میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار کے ساتھ غیر قانونی پارکنگ نے لوگوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ دکانداروں کی جانب سے ریہڑی بانوں سے بھاری کرایہ وصول کیا جانے لگا۔ تفصیلات کے مطابق کوٹ جیمل میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار کے ساتھ غیر قانونی پارکنگ نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ دوسری جانب دکانداروں نے اپنی دکان کے سامنے کرائے پر فروٹ، سبزی اور مچھلی کی ریہڑیاں لگوا کر ان سے کرایہ وصول کرنے لگے ہیں، جبکہ خریداری کے لیے بازار آنے والے اپنی گاڑیاں سڑک پر کھڑی کر دیتے ہیں، جس سے سڑک بلاک رہتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کارروائی کرتی ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد دوبارہ اسی طرح کام شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اسسٹنٹ کمشنر برنالہ سے مؤثر کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ لائف سٹاک و امور حیوانات کے سابق ڈی جی ڈاکٹر مطلوب راجہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر الطاف کی جانب سے ڈاکٹر شفیق ہاشمی کی ریٹائرمنٹ کی تقریب کالا ڈپ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سابق ڈی جی امور حیوانات و دیگر نے شفیق ہاشمی کی ریٹائرمنٹ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر شفیق ہاشمی کو دوران سروس ایمانداری سے، اپنے پیشے سے محبت اور ذمہ داری سے لگن کرنے والا پایا۔ ان کی شاندار دورانیے کو
محکمہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شفیق ہاشمی 34 سال ملازمت کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گھر کا فرد ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر شفیق ہاشمی اپنے پیشے سے وابستہ لوگوں کے لیے مثالی حیثیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنے اسٹیشن اور دائرہ کار میں اپنے تجربے اور محنت سے عوام کو ریلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اس لیے کبھی ان کی کوئی کوتاہی یا لاپرواہی کی کوئی شکایت نہیں آئی۔ دکھ ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے سے قبل ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ راجہ محمد فاروق حیدر خان گزشتہ دنوں بنو آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والے ایس ایس جی کمانڈو حلیم خان کے گھر پہنچ گئے، لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان بھی گزشتہ دنوں بنو آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والے ایس ایس جی کمانڈو حلیم خان کے گھر تاہی پہنچ گئے۔ ممبر قانون ساز اسمبلی سردار عامر الطاف، ملک اتفاق سردار شاہد نواز، ایڈوکیٹ محمد امین ملک اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے ایس ایس جی کمانڈو حلیم خان شہید کے والد صوبیدار ابراہیم خان اور دیگر لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا اور ایس ایس جی کمانڈو حلیم خان شہید کی جرأت و بہادری اور وطن عزیز کے لیے عظیم قربانی پر زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے پاک فوج کے تمام شہداء کو بھی زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہداء ہمارا فخر ہیں۔ پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ایس ایس جی کمانڈو حلیم خان شہید نے وطن عزیز پر قربان ہو کر پوری کشمیری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ان کی قربانی رائے گاں نہیں جائے گی۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔